بسم الله الرحمن الرحيم وَيَوْمَ نَبْعَثُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا، اور جس دن کھڑا کریں گے ہم ہر امت میں سے ایک گواہ. ثُمَّ لَا يُؤْذَنُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا، پھر نہ اجازت دی جائے گی ان کو جو کافر ہے. وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ، اور نہ ان سے توبہ لی جائے گی. وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ ظَلَمُوا الْعَذَابَ، اور جب دیکھیں گے ظالم لوگ عذاب کو. فَلَا يُخَفَّفُ، تو نہ ہلکا کیا جائے گا. عَنْهُمْ، ان سے عذاب. وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ، اور نہ ان کو مہلت دی جائے گی. وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ أَشْرَكُوا، اور جب دیکھیں گے وہ لوگ جنہوں نے شرک کیا تھا. شُرَكَاءَهُمْ، اپنے ٹھہرائے ہوئے شریکوں کو. قالوا، تو کہیں گے ربنا، اے ہمارے رب. ہؤلاء، یہی ہے. شُرَكَاؤُنَا الَّذِينَ كُنَّا نَدْعُو مِن دُونِكَ، ہمارے وہ شرکاء جن کو ہم پکارتے تھے تجھے چھوڑ کر. فَأَلْقَوْا إِلَيْهِمُ الْقَوْلَ، تو وہ شرکاء جواب دیں گے ان کو. إِنَّكُمْ لَكَاذِبُونَ، یقیناً تم بہت بڑے جھوٹے ہو. وَأَلْقَوْا إِلَى اللَّهِ يَوْمَئِذٍ السَّلَمَ، اور ہو جائیں گے اللہ کے حضور اس دن سرنگو. وَضَلَّ عَنْهُمْ، اور گم ہو جائیں گے ان سے. مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، جو وہ گڑا کرتے تھے، افترا کرتے تھے. گزشتہ دروس کے اندر شرک کی تردید ہوئی، مشرکین کا رد ہوا، اور آج کے درس کے اندر یہ بتایا جائے گا کہ کل قیامت والے دن یہ جو شرک کرنے والے لوگ تھے ان کے اوپر گواہی قائم کیے جائیں گے، اور ان کو جو عذاب دیا جائے گا اس عذاب کے اندر ذرہ برابر بھی تخفیف نہیں ہوگی. وَيَوْمَ نَبْعَثُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا، اور جس دن کھڑا کریں گے ہم ہر امت میں سے گواہ. ہر امت میں سے گواہ اللہ کھڑا فرمائیں گے. گواہ سے مراد کیا ہے کہ ہر امت کے اوپر اس کا نبی گواہی دے گا. گواہی کس چیز کا دے گا؟ کہ تبلیغ کی گواہی، رسالت کی گواہی، کہ ہم نے یہ پیغام اس امت تک پہنچایا تھا. پھر آگے ان میں سے بہت سارے لوگوں نے یہ بات نہیں مانی. مختلف قسم کے گواہ وہاں پر ہوں گے. اس لیے کتابوں میں آتا ہے کہ امام الانبیاء علیہ السلام کو اس امت کے اوپر گواہ بنایا جائے گا. وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَى هَؤُلَاء، قرآن میں بھی آتا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ کرامن کاتبین، ہر آدمی کے انفرادی اعمال پر کرامن کاتبین جو فرشتے ہیں جو انسان کے اعمال لکھتے ہیں ان کو بھی گواہ بنایا جائے گا. مفسرین نے لکھا ہے کہ حفاظت والے جو فرشتے ہیں، ہر انسان کے ساتھ حفاظت کے فرشتے لگے ہیں، وہ بھی گواہ وہاں پر جو ہے وہ بنائے جائیں گے. انسان کے حق میں گواہی دیں گے یا انسان کے خلاف گواہی دیں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ سورہ یاسین میں آتا ہے کہ ہر انسان کے اعضاء بھی گواہی دیں گے. اليوم نختم علی افواہہم، زبانوں کے اوپر مہر لگا دی جائے گی. پھر انسان کے ہاتھ، انسان کے پاؤں، انسان کے راز وہاں پر گواہی دیں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ جس زمانے کے اندر اس انسان نے کوئی عمل کیا ہے وہ زمانہ بھی گواہی دے گا. عشاء کی نماز جس وقت میں اس نے پڑھی ہے یہ زمانہ گواہی دے گا کہ اس وقت اس نے یہ نماز پڑھی ہے. جس نے عشاء کے وقت میں عشاء کی نماز کو چھوڑا ہے یہ عشاء کا وقت گواہی دے گا کہ اس نے اس وقت خدا کی نافرمانی کی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ مکان بھی گواہی دے گا. جس جگہ میں اس انسان نے جو عمل کیا ہے وہ جگہ بھی وہاں پر جو ہے وہ گواہی دے گا. اور اس کے ساتھ ساتھ انسان کا نامہ اعمال وہ بھی انسان کے حق میں یا انسان کے خلاف گواہ بنیں گے. ثم لا يؤذن للذین کفروا، پھر اجازت نہیں دی جائے گی ان کو جو کافر ہے، ان کو بولنے کی اجازت نہیں ہوگی وہاں پر. ولا هم یستعتبون، اور نہ ان سے توبہ لی جائے گی. وہ بار بار کہیں گے اللہ ہمیں ایک دفعہ دنیا کے اندر بھیج دو، ہم بڑے پکے مسلمان بن کر واپس آئیں گے. اللہ فرمائیں گے نہیں. وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ ظَلَمُوا الْعَذَابَ، اور دوسری روایت کے اندر آتا ہے گواہی کے اعتبار سے
مؤذن کے بارے میں آتا ہے مؤذن جب آذان دیتا ہے تو شیطان 36 میل دور بھاگتا ہے، اور جب یہ آذان ختم کرتا ہے تو شیطان پھر واپس آتا ہے۔ اور دوسری روایت کے اندر آتا ہے کہ جب مؤذن آذان دیتا ہے اور اس کی آذان جہاں تک پہنچتی ہے، یہ شجر حجر جتنے پتھر ہے، درخت ہے، یہ قیامت والے دن اس مؤذن کے حق میں گواہی دیں گے۔ رشید صاحب کے مزے ہیں، اس کے حق میں گواہی دیں گے۔ وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ ظَلَمُوا الْعَذَابَ، اور جب دیکھیں گے ظالم لوگ عذاب کو، یہاں ظالم کا لفظ آیا ہے، تو جنہوں نے اللہ کے سوا اوروں کی پوجا کی ہوگی کافر لوگ، یہ ظالم ہے۔ وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ، کافر لوگ ہی ظالم ہیں۔ اور مشرکوں کے بارے میں آیا ان الشرک لظلم عظیم، شرک بہت بڑا ظلم ہے، تو اس لیے کہا ظلم العذاب، جب یہ ظالم لوگ عذاب کو دیکھیں گے، فلا یخفف عنہم، تو ہلکا نہ کیا جائے گا ان سے عذاب، ولا هم ينظرون، اور نہ ان کو مہلت دی جائے گی۔ اب جن کی عبادت انہوں نے کی ہوگی، ظاہر ہے وہ بھی تو حشر کے میدان میں آئیں گے، عابد بھی آئے گا، معبود بھی آئے گا، پوجا کرنے والا بھی آئے گا، جس کی پوجا کی گئی وہ بھی آئے گا۔ وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ أَشْرَكُوا، اور جب دیکھیں گے وہ لوگ جنہوں نے شرک کیا تھا، شرکاءہم، اپنے ٹھہرائے ہوئے شریکوں کو، قالوا، تو کہیں گے ربنا، اے ہمارے رب۔ اب ان کو رب یاد آئے گا۔ دنیا میں تو یہ شریکوں کو رب ٹھہراتے تھے، پیر صاحب کو اپنا رب مانتے تھے، پیر صاحب کے قبر پر جا کر ناک رگڑتے تھے، پیر صاحب کے قبر پر جا کر نظر و نیاز دیتے تھے۔ اس وقت ان کو رب یاد نہیں آیا، آج ان کو رب یاد آیا، اے ہمارے رب، ہؤلاء شرکاؤنا، یہی ہے ہمارے وہ شرکا، الذین کنا ندعو من دونک، جن کو ہم پکارتے تھے آپ کو چھوڑ کر۔ یہ وہاں دعوت دائر کرے۔ دیکھو اب یہاں مولوی کے لڑنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہے نا، یہ تو قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ شریک وہاں پر اپنے شرکا سے کہیں گے کہ ہمارے بچاؤ کا کوئی بندوبست کر لو۔ شیطان کے بارے میں بھی آتا ہے، لوگ کہیں گے شیطان کو ملامت کریں گے، یہ شیطان تو نے ہمیں جو ہے خراب کیا ہے۔ وہ جواب میں کہے گا میں نے کون سا تمہارا ہاتھ پکڑا تھا، ہاتھ سے پکڑ کر میں نے کون سا گناہ تم سے کروایا تھا، میں نے تو صرف تمہارے دل کے اندر ایک القاء کیا تھا، باقی تمہاری اپنی مرضی تھی۔ فَأَلْقَوْا إِلَيْهِمُ الْقَوْلَ، تو شرکا جواب دیں گے ان کو، إِنَّكُمْ لَكَاذِبُونَ، یقیناً تم بڑے جھوٹے ہو، وہ بیزاری کا اعلان کر دیں گے۔ پیر صاحب کہے گا میرا تیرے ساتھ کوئی واسطہ نہیں ہے، میں نے تو تمہیں موت کے وقت یہ نہیں کہا تھا کہ میری پوجا کرو، یہ تو تم نے خود جو ہے پوجا شروع کی ہے، قبر کے اوپر جا کر ڈانس تو تم نے کیا ہے، قبر کے اوپر جا کر عرس تم کرتے رہے، یہ تو میں نے تمہیں نہیں کہا تھا۔ عطا صاحب کے دربار پر آ کر یہ بکرے تو تم ذبح کرتے رہے اور پلاؤ وہاں پر تم اڑاتے رہے، میں نے تو تمہیں نہیں کہا تھا کہ میرے مرنے کے بعد تم آ کر یہاں یہ کام کرو۔ وَأَلْقَوْا إِلَى اللَّهِ يَوْمَئِذٍ السَّلَامَ، اور ہو جائیں گے اس دن اللہ کے سامنے سر جھکا کر۔ ظاہر ہے جب باقی فریاد نہیں سنیں گے نا، بیزاری کا اعلان کریں گے، مجبوراً اب یہ اللہ کے سامنے اپنا سر جھکا دیں گے۔ وَضَلَّ عَنْهُمْ، اور گم ہو جائیں گے ان کے ما وجود كانوا يفترون، جو گڑا کرتے تھے دنیا میں، جو قصے کہانیاں کرتے تھے، اب وہاں پر کچھ بھی نہیں رہے گا۔ وَيَوْمَ نَبْعَثُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا ثُمَّ لَا يُؤْذَنُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ ظَلَمُوا الْعَذَابَ فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ ولا هم ينظرون وإذا رأى الذين أشركوا شركاءهم قالوا ربنا
إنكم لكاذبون وألقوا إلى الله يومئذ السلام وضل عنهم ما كانوا يفترون